مصارف الزکات، زکات کے مصارف. زکات کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں. حضرت زیاد بن حارث صدائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. آپ حضرت زیاد طویل حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے صدقہ سے کچھ دیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہ تو کسی نبی کے حکم پر راضی ہوا اور نہ ہی کسی غیر کے حکم پر، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں حکم فرمایا اور زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے. بس اگر تو ان 8 میں سے ہے تو میں تجھ کو تیرا حق دوں گا ورنہ نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور پسند سے لوگوں میں زکوٰۃ نہیں بانٹ سکتے کہ یہ شخص مجھے بہت پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے اپنی زکوٰۃ اس کو دے دو. ایسا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ تقسیم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ جہاں چاہیں زکوٰۃ استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی ہے. بعض لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے مستحق ہیں ہمیں دے دیں، تو پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مستحق کون کون ہے. اگر وہ اس میں آتے ہوں تو دے دیں، صرف ان کے کہنے پر نہیں. تو اس لیے یہ علم ان علوم میں سے ہے جو فرض کے درجے میں آتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے ان کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اس علم کو ضرور سیکھیں ورنہ گناہگار ہوں گے. عاملین زکوٰۃ، زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ زکوٰۃ سے معاوضہ لے سکتے ہیں خواہ غنی ہی کیوں نہ ہو. یعنی حکومت جن کو مقرر کرے گی کہ جا کے زکوٰۃ کلیکٹ کر کے آؤ وہ اس میں سے لے سکتے ہیں. اس میں وہ لوگ شامل نہیں جو خود سے اٹھ کے زکوٰۃ جمع کرنا شروع کر دیں اور پھر اس میں سے ایک حصہ اپنی تنخواہ رکھ لیں. فرق واضح سمجھ آئے؟ عاملین کون مقرر کرتا ہے؟ حکومت مقرر کرتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ٹھیک کہ آپ کے زمانے میں آپ نے زکوٰۃ کلیکٹرز مقرر کیے تھے، جن میں سے ایک نام کل گزرا تھا جس نے تحفہ بھی وصول کیا تھا. تو آپ نے اس کو فرمایا تم اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھے رہے، پھر دیکھتے تمہیں کیا تحفہ ملتا ہے. ابن لطبیہ. ٹھیک. تو مختلف لوگوں کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا اور ان کی پھر تنخواہ بھی اس آمدنی میں سے دی جاتی تھی. اب آج کل کیا ہوتا ہے، حکومت کا بھی نظام زکوٰۃ ہے ہمارے ملک میں ہے الحمدللہ، اور اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ اس میں سے دے سکتے ہیں، لیکن پرائیویٹ لیول پر یہ کام نہیں کیا جا سکتا. مثلا کوئی ایک شخص لیڈر بن جائے اور کہے کہ اچھا تم سب مجھے دو اپنی زکوٰۃ اور میں اس کو جا کے غریبوں میں تقسیم کرتی اور اتنے پیسے اس میں سے اتنے % میرے کیونکہ میں یہ کام کر رہی ہوں. تو کیا آپ اپنی تنخواہ خود اس میں سے مقرر کر سکتے؟ نہیں. چلیے. ابن سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ لینے پر عامل مقرر کیا. جب میں فارغ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک زکوٰۃ پہنچائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے کام کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا. میں نے کہا میں نے تو یہ کام فی سبیل اللہ کیا ہے اور میرا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. انہوں نے کہا جو تو دیا جائے اسے لے لے. میں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کام کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاوضہ ادا کیا تو میں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. عامل کس نے مقرر کیا؟ وہ خود ہی جوش جذبے میں آ کے چل پڑے یہ کام کرنے. کس نے مقرر کیا تھا؟ حضرت عمر نے کیا تھا. جب وہ واپس آئے اس وقت جاتے ہوئے انہیں کچھ نہیں بتایا تمہیں کتنی تنخواہ دیں گے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے ان کو دیے جائیں کیونکہ یہ کام کر کے آئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں تو اللہ کی خاطر کیا ہے، والنٹریلی کیا ہے. تو انہوں نے کہا تم خود تو نہیں مانگ رہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں. جب بغیر مانگے تمہیں کچھ مل رہا ہو تو تم اس کو لو. اور پھر اپنی مثال دی کہ میں نے بھی یہی کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جب کوئی چیز بن مانگے دیے جاؤ تو اسے کھاؤ اور صدقہ بھی کرو، یعنی اس مال میں سے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے خود سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو جو دی جائے گی اس راستے میں
تو وہ آپ نہیں رکھیں گے اپنے پاس، تو وہ کر سکتے ہیں، پھر وہ وعدہ پورا کریں گے؟ جی کریں گے. فقراء اور مساکین زکوٰۃ کے مستحق ہیں. اب وہ جو 8 حصے ہیں ان میں سے سب سے پہلا حصہ فقراء اور مساکین کا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ساری حدیث بیان کی، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں. قرآن مجید میں اس کی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کی کمر ٹوٹ جائے غربت کی وجہ سے، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو مگر ضرورت پوری نہ ہوتی ہو کچھ لیکن ضرورت پوری نہ ہوتی ہو. تو ان دونوں کو دی جا سکتی، تھوڑا فرق ہے. مصیبت زدہ، مقروض اور ضمانت بھرنے والوں کی مدد کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. مصیبت زدہ جیسے سیلاب آ جاتا ہے، اب ایک شخص ملینئر تھا، سیلاب میں اس کا سب کچھ بہہ گیا، اب وہ کیا ہے؟ مصیبت زدہ. اب اس پر زکوٰۃ کے پیسوں سے جو امدادی کاروائیاں ہیں اس میں سے وہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ضرورت کی چیز لے سکتا ہے کیونکہ اس کا سب کچھ لٹ گیا. اسی طرح کسی نے تاوان بھرنا ہے. تاوان بھرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا اغوا ہو گیا کسی کا، کوئی اس کا تاوان اس کو دے کے اس بچے کو چھڑانا ہے، یا پھر اس سے کوئی کسی کا ایسا ڈیمیج ہو گیا ہے، یا کسی کی اس نے ضمانت دی ہے. تو ایسی صورتوں میں جب ناگہانی مصیبتیں کوئی آ جائے کہ وہ خود اپنی آمدنی سے ان کو پورا ہی نہیں کر سکتا. اسی طرح بعض اوقات کسی سے قتل خطا ہو جاتا ہے، اب اس کو دیت دینا ہے، تو اس صورت میں ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی. قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ضامن بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس ٹھہر یہاں تک کہ صدقہ آئے، ہم اس میں سے تم کو دلوا دیں گے. پھر فرمایا، اے قبیصہ، مانگنا حلال نہیں مگر 3 آدمیوں کو. ایک وہ جس نے ضمانت اٹھائی، بس اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ ضمانت ادا ہو جائے، پھر وہ سوال کرنے سے رک جائے. دوسرا وہ آدمی جس کو کوئی آفت پہنچی اور اس کا مال و اسباب ہلاک ہو گیا، تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یا فرمایا، جو اس کی حاجت مندی کو دور کر دے. اور تیسرا وہ شخص کہ اس کو سخت فاقہ پہنچا یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معقول آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں شخص کو سخت فاقہ پہنچا ہے، بس اس کے لیے مانگنا درست ہے یہاں تک کہ اسے اتنا مل جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یا فرمایا، حاجت مندی کو دور کرے. اے قبیصہ، ان تینوں صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بھیک مانگنا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں اس میں یہ کھانا دے دے. ایک شخص بھوکا ہے اور آپ کو پتا اگر پیسہ دیا تو وہ اسے نشہ کرے گا، تو آپ اس کو کھانا دے دیں. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو ان پھلوں میں نقصان پہنچا جو اس نے خریدے تھے، بس وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے صدقہ دو. لوگوں نے اسے صدقہ دیا لیکن صدقے سے اس کا قرض پورا ادا نہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا، جو ملتا ہے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آج کے دور میں بھی بعض اوقات کوئی شخص ایک بزنس میں پیسہ لگاتا ہے اور پورے کا پورا ڈوب جاتا ہے اور اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی. ایسی صورت میں اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا یعنی کان سے نکلا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا. اقرا بن حابس حنزلہ، وینیا بن بدر فزاری، القمہ بن علاسہ عامری. ایک آدمی بنی کلاب سے، زید خیر الطائی، یا پھر بنی نبہان سے. اس پر قریش بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے.
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، خواہ وہ امیر ہو جو اسلام کی طرف آ رہا ہو، یعنی نان مسلم ہو، یا نیا مسلمان ہوا ہو اور اسے اسلام سے محبت دلانے کے لیے، تالیف قلب کے لیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ زبیدہ آپ پڑھیے. غلاموں کی آزادی یا قیدیوں کی رہائی کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا جائز ہے. حضرت برا کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور ہٹا دے. آپ نے فرمایا جان کو آزاد کر اور غلام کو نجات دلا. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جان آزاد کرنا یہ ہے کہ تو اکیلا آزاد کرے، غلام کو نجات دلانا یہ ہے کہ تو اس کی قیمت ادا کرنے میں مدد کرے. واضح کریں، یعنی اس سے کیا بات ثابت ہوتی، کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی، حکم کیا ثابت ہوتا ہے؟ جیسے آج کے دور میں مثال کے طور پر کچھ لوگ بے گناہ قیدیوں کو رہا کرانے میں، یا ایسے لوگ جو مثلاً کچھ میں نے سنا ہے، جانتی تو میں نہیں، لیکن گاؤں وغیرہ میں لوگ سارا سال کسان ہوتے ہیں، ان سے قرضہ لے کر استعمال کرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ کچھ قرضہ ادا نہیں کر پاتے تو وہ ان کو یرغمال بنا لیتے ہیں. یرغمال کا مطلب آتا ہے یعنی وہ کہیں جا نہیں سکتے، ان کو انہی کے ہاں پھر کام کرنا ہوتا ہے اور ان کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی، اور وہ اس کے بدلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے سر پہ قرضہ ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر اس شخص کو وہاں کی قید سے نجات دلانی ہے تو کوئی اس کا زکوٰۃ سے قرضہ ادا کر کے اس کو آزادی رہائی دلا سکتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. عطا بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنی آدمی کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں مگر 5 صورتوں میں. نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے. نمبر 2 عامل زکوٰۃ کے لیے. نمبر 3 تاوان بھرنے والے کے لیے. نمبر 4 اس غنی آدمی کے لیے جو اپنے مال سے کسی غریب کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز خریدنا چاہے. نمبر 5 اس غنی آدمی کے لیے جس کا ہمسایہ محتاج تھا، کسی نے اس مسکین کو زکوٰۃ میں کوئی چیز دی اور اس مسکین نے غنی ہمسائے کو ہدیے کے طور پر دے دی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو بیسیکلی اس میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ اس کی وضاحت میں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ جنگ کر رہے ہوں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ اپنا جان مال وقت اس میں لگا رہے ہیں. اب اس میں علماء نے جو بعد میں وسعت کی ہے فی سبیل اللہ کے معنوں میں، تو جہاد فی سبیل اللہ میں حج اور عمرہ بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے، لیکن یہ امیروں کو نہیں دی جائے گی. اس میں یعنی ایک شخص جو خود افورڈ کر سکتا ہے، جس پہ حج فرض ہے، تو اس کا فرض تبھی ادا ہو سکتا ہے جب وہ خود اپنے پیسے سے حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شدید قسم کی خواہش ہوتی ہے مگر وہ قطعاً افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو زکوٰۃ کی مد سے ان کے فقیر یا مسکین ہونے کی وجہ سے ان کو پیسہ دے دیا جائے گا جس کو وہ عمرے یا حج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار جو اچھا بھلا ویل آف ہو وہ جا رہا ہو حج کرنے اور آپ اپنی زکوٰۃ نکال کے اس کو تحفے میں دے دیں کہ آپ چونکہ فی سبیل اللہ جا رہے ہیں اس لیے یہ لے لیجئے پیسے. یہ نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ کون سا شخص جو حج پر جائے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ جو خود افورڈ نہیں کر سکتا، جو مستحق ہو. ٹھیک ہے. نمبر 2 بعض علماء کے نزدیک دین کی سربلندی، دین کی تیاری اور اشاعت کے جملہ کام، مثلا دینی مدارس کی تعمیر، ان کی دیکھ بھال یعنی ان کی مینٹیننس، دینی کتب کی اشاعت پبلیکیشنز اور تقسیم وغیرہ میں بھی یعنی فری ڈسٹریبیوشن، اس میں ان سب کو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شامل کیا. کہا یہ جاتا ہے کہ جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو میدان جنگ میں ہوتا ہے اور ایک وہ الغزو الفکری کہتے ہیں اس کو، یعنی ذہنی جنگ، فکر کی جنگ، انٹلیکچوئل انویژن، کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر ایسے افکار مسلط کیے جاتے ہیں، وہ بھی وار کی ایک شکل ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے دین سے باغی ہو جاتے ہیں. 2 دن پہلے ہی مجھے کسی نے واقعہ بتایا کہ خاتون بہت پریشان تھی کہ ان کا بچہ جو اچھی بلی نماز روزہ کرتا تھا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ گیا. تو اس نے کوئی ایسی چیز پڑھ لی، اب اس وقت انٹرنیٹ پہ اور ویسے بھی لٹریچر اتنا عام ہے، ایسی چیز کو پڑھ لی کہ جس سے اس کا ذہن بھٹک گیا. اب جب اپنے دین کی تعلیم پوری نہ ہو، آپ کو اپنے دین کا پتہ نہ ہو،
آپ کا اپنا اندر کا ڈیفenس سسٹم جو ہے وہ مضبوط نہ ہو تو پھر باہر سے آنے والے جراثیم جو آپ پر یلغار کر لیتے ہیں. تو وہ بالکل دین سے، نماز سے، ہر چیز سے باغی ہو گیا بیٹھے بٹھائے. مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ ایک شخص رات کو سوئے گا مسلم کے طور پر اور جب صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچانک ہی رات کو سوتے سوتے کوئی اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی واقع ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو آخری وقت میں ہم نے کوئی چیز پڑھی ہوتی ہے وہ ساری رات ہمارے ذہن کا حصہ رہتی ہے، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری سوچیں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، دل بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جب کہ ہتھیاروں کی جنگ نہ بھی مسلط کی جا رہی ہو، افکار کی جنگ مسلط کی جا رہی ہو، تو اس کے توڑ کے لیے صحیح اسلامی فکر کو رواج دینے میں اگر ایسے مال موجود نہ ہو تو وہ بھی پھر زکوٰۃ کے مال سے ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں. نمبر 4، حدیث کے چوتھے نمبر میں صرف اس شبہ کو دور کیا گیا کہ غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی کوئی چیز غنی خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے. یعنی آپ نے کسی غریب بچی کی شادی پر اس کو ایک انگوٹھی دی سونے کی، اب اس بیچاری کو ضرورت ہے پیسوں کی، تو وہ اپنے ہمسائے کو یا کسی دوست کو وہ انگوٹھی بیچنا چاہتی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کی انگوٹھی ہے، تو لینے والا، خریدنے والا یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں خرید سکتا ہوں کہ نہیں، تو ایسا شخص خرید سکتا ہے. یعنی زکوٰۃ میں دیا گیا مال خریدا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے. اور 5ویں نمبر میں اس شبہ کو دور کیا گیا ہے کہ کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ میں دی گئی چیز کا غریب آدمی کی طرف سے ہدیہ قبول کر سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ کے اصل حقدار پہلے 3 آدمی ہیں، خواہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو. جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ رقوم پر زکوٰۃ نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کام کے لیے، اور وہ اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ پھر اس پہ زکوٰۃ لگتی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی کہ آلریڈی زکوٰۃ کا مال ہے. دوران سفر ضرورت پڑنے پر مسافر کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، خواہ اپنے گھر میں غنی کیوں نہ ہو. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ آدمی کے لیے حلال نہیں مگر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلا ہوا ہو، یا مسافر کے لیے، یا جو پڑوسی فقیر پر صدقہ کیا گیا اور اس نے کسی غنی آدمی کو ہدیہ کے طور پر دے دیا، یا اس کی دعوت کی. یعنی غنی کو فقیر کا ہدیہ یا دعوت قبول کرنا جائز ہے، خواہ وہ ہدیہ اور دعوت زکوٰۃ کے مال سے کی گئی ہو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. جی، بعض اوقات آپ کسی فقیر انسان کو کچھ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں اور وہ شادی کی دعوت اس میں تھوڑی سی کر لیتے ہیں، کچھ چائے کا کپ پلا دیتا ہے اپنے ہمسایوں کو جو کہ جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، تب وہ زکوٰۃ کے مال سے چائے پلا رہا ہے. تو اب آپ ہیزیٹنٹ ہیں کہ پتہ نہیں مجھے یہ چائے پینی چاہیے کہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے کی ہے. تو جس پہ زکوٰۃ جانی تھی وہ لگ گئی، اب آپ وہ چائے پی سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ آپ براہ راست لے کے نہیں پی رہے، آپ اس سے پی رہے ہیں جس پہ زکوٰۃ لگ چکی، اس سے لے کر پی رہے ہیں. اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دینی چاہیے. حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے اور انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دو. اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ نے تم پر دن رات میں پنجگانہ نماز فرض کی ہے. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو کہ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے محتاجوں کو دی جائے گی. اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے نفیس مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ صرف مسلمز کو دی جائے گی، سوائے اس کے کہ کوئی نان مسلم اسلام کی طرف آ رہا ہو تو اس کی مدد کر کے یا اس کو ایسا کوئی گفٹ دے کر اسے اسلام میں داخل کر لیا جائے. زکوٰۃ کو تمام مصارف میں تقسیم کرنا ضروری نہیں. یہ بہت اہم سوال ہے جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہر مد میں تھوڑا تھوڑا دینا ہوگا؟ نہیں، آپ ایک میں بھی ساری دے سکتے ہیں اور سب میں بھی دے سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام کو آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے
ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں زکوٰۃ کی کھجوروں کا ایک عرق لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کرو. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. زکوٰۃ کے مصارف میں چند باتیں اور. سب سے پہلے تو قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں, اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے, اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں, اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے یعنی مسافر کو دینے کے لیے. مسافر اپنے گھر میں چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر سفر میں وہ کسی شدید ضرورت میں مبتلا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے. مثلا یہاں سے کوئی شخص امریکہ جاتا ہے, وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کو اسپتال لے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کنٹریز میں ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور انشورنس کمپنیز یوزلی پے کرتی ہیں, انڈیویجولز اپنی جیب سے پے نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ اچھے بھلے لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, بہت زیادہ خرچہ ہوتا. اب یہ مسافر گھر میں اچھا بھلا تھا, اپنے خرچے پہ گیا, اپنے کسی کام کاروبار بزنس کے لیے گیا, لیکن اچانک کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا, بعض اوقات کچھ کھو جاتا ہے, کچھ ایسی مشکلات آ جاتی ہیں, تو اس صورت میں زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی. وہ وابن السبیل میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. مال میں دوسروں کے حقوق. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی پر آیا اور اسے دائیں بائیں گھمانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی زائد سواری ہو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو, اور جس کے پاس کھانے پینے کی کوئی زیادہ چیز ہو وہ اس کو دے دے جس کے پاس توشہ نہ ہو. آپ کے اس ارشاد سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے زائد مالوں میں ہمارا کوئی حق نہیں, یعنی جو زائد ہے, ایکسٹرا ہے, اس سے کسی نہ کسی کی مدد کی جائے. دوسرا للفقراء, فقراء کے لیے. نمبر 1 جو قرآن مجید میں آیا وہ فقراء کے لیے. تو فقیر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے اس سے بے نیاز کرتی ہو, تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر خموش یا خدوش یعنی زخم ہوں گے. لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول غنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہو. کون ہے امیر؟ 50 درہم یا اس کے عوض سونا ہو. اب آپ کہیں گے 50 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ درہم چاندی کا ہوتا ہے, یعنی 10,000 روپے سمجھے. اوکے, اندازن ایک رف ایسٹیمیٹ ہے. نمبر 2 مساکین. مسکین وہ نہیں جسے 1-2 لقمے در بدر پھرائیں. مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے اور وہ لوگوں سے سوال کرنے میں شرم محسوس کرے, یا وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہ کر سکے, یعنی وہ بھی غریب ہے اور اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا پھل توڑنے والے سب لوگوں کو حکم دیا کہ جو کوئی 10 وسق کھجور کاٹے وہ ایک خوشہ مساکین کے لیے مسجد میں لٹکا دے. چمٹ کے نہیں مانگتے, وہ سوال کے بارے میں تھی جو سوال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرے اور اس کے پاس ایسی چیز ہو جو اسے سوال سے بے نیاز کرتی ہو تو قیامت کے دن اس کے منہ پر زخم ہوں گے. آپ سے پوچھا گیا غنی کون ہوتا ہے؟ تو جو غنی نہیں وہ فقیر ہے نا. آپ نے فرمایا جس کے پاس 50 درہم یا اس کی قیمت کے بقدر سونا ہو. پھر مسکین وہ ہے جو لپٹ لپٹ کے نہ مانگے. پھر عاملین علیہا جو اس پر کام کرنے والے ہوں. مستور بن شداد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, آپ کہہ رہے تھے جو شخص ہمارا عامل ہو بس اسے چاہیے کہ وہ ایک بیوی کا خرچ بیت المال سے لے لے. اگر اس کے پاس خدمت گار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خدمت گار رکھ لے. اگر رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رہنے کے لیے مکان لے لے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ مجھے خبر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان چیزوں کے سوا میں سے کچھ لے تو وہ خائن یا چور ہے. یعنی عاملین علیہا کی تنخواہ اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو لگژریز میں ہو، صرف بیسک نیڈز پوری ہوں. زکوٰۃ کے مال میں سے عامل کو بھی جو زکوٰۃ کی حساب کتاب کرے، کلیکٹ کرے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے مال میں سے اس کی تنخواہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن وہ کتنی ہوگی؟ صرف بنیادی ضروریات، نیڈز ہوں، وانٹس نہ ہوں، ڈیزائرز نہ ہوں. بیسک نیڈز میں کیا کیا بتایا گیا؟ بیوی بچوں کا خرچہ، ایک خدمت کار اور ایک مکان اور سواری کا بھی آتا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے، مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہماری طرف سے گورنر نامزد ہو، اب یہ سرکاری ملازمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ گھر بنا لے، بیوی نہ ہو تو چاہیے کہ شادی کر لے، خادم نہ ہو تو چاہیے کہ خادم رکھ لے، سواری نہ ہو تو چاہیے کہ سواری لے لے، لیکن جو اس کے علاوہ لے گا تو وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. مؤلفۃ القلوب میں جن کے دل رکھنے ہوں، اس میں آپ کو وہ حدیث بتائی گئی تھی کہ صفوان بن امیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، پھر 100 دیے، پھر 100 دیے. تو انہوں نے اپنی قوم سے آ کے کیا کہا کہ تم ایمان لے آؤ، شابش. وفر رقاب میں گردنیں چھڑانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ اس کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے، ایک ایک ہڈی جوڑ کے بدلے، آزاد کرنے والے کا ایک ٹکڑا آگ سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ بھی آزاد ہوگی دوزخ سے، آگ میں جانے سے. پھر ہے والغارمین. غارمین کا کیا مطلب ہے؟ قرض دار. تو اگر کوئی شخص مقروض ہو جائے تو اس پر آسانی کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، مومن کو خوش کرنا، اس کا قرضہ ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. تو قرضہ کسی کا ادا کرنا بہت بہترین عمل میں سے ہے. آپ نے فرمایا، جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کریں گے. پھر ہے وفی سبیل اللہ، جس میں حج اور عمرہ آتا ہے. پھر اللہ کے راستے میں دینے کا اجر کیا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. سورۃ البقرہ 245. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، پس وہ اس کے لیے بہت زیادہ گنا بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے. جس کا اللہ چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. پھر اللہ تعالیٰ کا تہائی رات کو پکارنا، اور اس میں بھی کیا آتا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں. پھر فرمائے، کون ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ تو فقیر ہے اور نہ کسی کا حق مارنے والا ہے. اس کا کیا مطلب؟ کون ایسے رب کو قرض دے گا جو فقیر نہیں اور نہ کسی کا حق مارتا ہے. رب کو قرض دینا کیا مطلب ہے اس کا؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، دین کی خاطر مال خرچ کرنا. یعنی ایک ہوتا ہے ہم کسی غریب فقیر مسکین کو دیتے ہیں، انسان کو دیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں صرف رب کو دیتے ہیں، بندوں کو نہیں دیتے. وہ کسی بندے پہ نہیں لگ رہا ہوتا، وہ ایک کاز کے لیے. اگر آپ زکوٰۃ کی ساری مدیں دیکھیں تو اس میں سارے افراد ہیں لینے والے سوائے فی سبیل اللہ کے. غور کیا آپ نے؟ فقراء، مساکین، عاملین علیہا، مؤلفۃ القلوب، والغارمین، وفی الرقاب، اور پھر
وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو سوائے فی سبیل اللہ کے باقی سب کون ہیں؟ انسان ہیں. تو فی سبیل اللہ میں انسان کس کو دیتا ہے؟ اپنے رب کو دیتا ہے. اب رب کو تو ضرورت نہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو ضرورت نہیں نہ ہمارے مال کی نہ ہمارے کسی کام کی. تو اس سے مراد دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، ٹھیک ہے، دین کی خاطر خرچ کرنا. تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی پکارتے کون ہے جو ایسے رب کو قرض دے گا جو نہ فقیر ہے نہ کسی کا حق مارنے والا ہے. آج مجھے صبح ایک میل آئی اور اس میں ہمارے کچھ دوست مری گئے ہیں اور انہوں نے مال روڈ پہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا بک سٹال تھا جس میں بائبل کو اس طرح پیش کیا گیا جیسے بظاہر قرآن نظر آتا، کہیں ورڈ کرسچن نہیں تھا. تو جو کافی بکس ریڈ کرتے ہیں تو ان کو بڑا شوق ہوا کہ میں اس کو لے کے دیکھوں گی یہاں کیا کتابیں ملیں. تو دیکھا کہ ہر قسم کا کرسچینٹی کا لٹریچر پڑا ہوا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں، جو کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں، جب پورے مال روڈ پہ اور کچھ نہ دیکھیں سوائے کرسچن بک سٹال کے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی لے لیں گے اور پھر پڑھیں گے اور اپنے دین کا کچھ پڑھا ہوا نہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کون سا جذبہ ہے جو انسانوں کو اس حد تک سچواتا ہے کہ یہاں لوگ ہاتھ آ جائیں گے یہاں اپنے دین کی تبلیغ. ہمیں کیوں نہیں سوچ آتی؟ ہمیں کیوں نہیں سوچ آتی؟ کیونکہ ہم عام طور پر کیوں بیٹھ جاتے ہیں بعض اوقات کہ وسائل نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر کوئی سٹال لگائے گا، مثلا اگر ہم ہی سوچتے ہیں کہ ہم لگاتے ہیں تو اس کو لگانے کے لیے کیا چاہیے ہوگا؟ اگر ہم کتابیں بھی جو چھپی ہوئی وہی اٹھا کے بھیج دیں یا اور اچھے اداروں کی کتابیں لے جا کے بھی وہاں رکھ دیں تو وہاں ایک کھوکھا لگانے کے لیے بھی پیسے چاہیے نا. وہ کون مائی کا لال اپنی جیب سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. اگر ایک بندہ بھی وہاں کھڑا کرتے اس کی تنخواہ کون دے گا؟ کون دے گا؟ کوئی مفت کرے گا کام؟ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، وہ مفت کہاں کھڑا ہوگا وہاں؟ تو یہ سارے کام وسائل سے ہوتے ہیں نا. دین وسائل کے ساتھ پھیلتا ہے. ہم اپنے کلین منی میں سے دینا نہیں چاہتے، تھوڑا بہت کچھ دیں گے. تو فی سبیل اللہ میں اگر اور کچھ نہیں تو پھر زکوٰۃ سے ہی مدد کریں، کچھ تو کریے. تو ہمارا فریضہ ہے، ہمیں اپنے مال میں سے دینا چاہیے. میں سوچ رہی تھی کون کرے گا، کس سے فریاد کرے، کون کرے، کون سوچے؟ اللہ کے دین کے لیے کون سوچے؟ ہم سب اپنی ذات کے لیے تو بہت سوچنے والے ہیں. اور یہ تو ایک جگہ ایک اسپاٹ ہے، بے شمار 20 اسپاٹس ہیں جہاں سب کچھ کیا جا سکتا ہے اگر دو چیزیں جمع ہو جائیں. ایک اچھا ذہن جو پلاننگ کرنا جانتا اور پھر ڈٹرمینیشن کے ساتھ ایسی ساری چیزوں کو مینج کرے، اور دوسرے پھر ایسے وسائل کہ ایسے سٹال لگانے کے لیے بیسک ریسورسز ہوں کہ چھوٹی سی جگہ جا کرائے پر لے لی جائے اور ایک بندے کی تنخواہ مسلسل دی جائے. تو اگر مہینے میں 10 کتابیں بھی جاتی تو آپ کی حجت تو تمام ہوتی ہے نا. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ خیالات ہمیں کیوں نہیں آتے، تو جب ہم اللہ کے کام کو اپنا بالکل ذاتی کام سمجھیں تو اس سے بھی آگے سمجھیں بہت سے آئیڈیاز ذہن میں جنریٹ ہوتے ہیں. جیسے ایک بھوکا آدمی ہے، وہ سوچتا ہے نا کہ میں ٹوکرا لگا لوں، کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں، یا کیا کروں کہ میری ضرورت پوری ہو. اگر بالکل اس کے پیرالل ہم اللہ کے دین کو سمجھیں گے تو بے شمار آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں ذہن میں. بس اسی بات کی ضرورت ہے. یہاں الہدا میں کام کرتے ہوئے اس سے پہلے بہت ہی زیادہ مقامات پہ یہ خیال آتا ہے، اور جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں اپنی گیدرنگ میں تو بہت سے لوگ ملتے ہیں لیکن وہ سارے الگ الگ ہیں، وہ ایک ایک قطرہ ہے، ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. ہم مسلمز میں بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہے جو صرف اس وقت سکیٹرڈ ہے. اگر ہم پلیز کہیں سے سٹارٹ لے لیں، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیں جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ لے کے کمٹمنٹ کی ضرورت ہے نا. اگر ایک بندہ بھی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ ان یکم منکم 20 صابرین یغلبوا 200. 20 بندے بھی اگر ایک ادارے کے اندر ایسے ہوں جو اتنے کمیٹڈ ہو کہ کسی قیمت پہ چھٹی نہ کریں، کسی قیمت پر اپنی ڈیوٹی نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو وہ جمے رہیں، وہ پلرز بنے رہیں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہم سب سے زیادہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں. مجھے کچھ فائدہ مل رہا ہے سب ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے میں اس سے بری ذمہ ہوں. ہمارے ہاں وہ استقامت نہیں ہے، کیونکہ کسی کو ساتھ ملانے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی ناپسندیدہ چیزوں کو بھی برداشت کرتے جائیں اور اس کو ساتھ لے کے چلتے جائیں. اختلاف کے بغیر اتحاد نہیں ہوتا. اصل اتحاد وہی ہے جو اختلاف کے ساتھ ہوتا ہے، کہ آپ اختلاف برداشت کر کے
دوسرے کی خیر سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، دین کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فی سبیل اللہ خرچ کرنے والوں کو 700 گنا اجر کی بشارت دیتا ہے. سورۃ البقرہ 261 مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ بھی فی سبیل اللہ دینے کا اجر بتایا گیا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. ابو مسعود کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بڑھا کے لوٹائے گا، لیکن ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کر سکتے. پھر وابن السبیل کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ زار ہے، اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے. پھر کچھ دیگر جو مستحق لوگ ہیں ان کی بات بھی کرتے جاؤں. مستحقین میں سب سے بڑے مستحق اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں اگر وہ ان کیٹیگریز میں آتے ہیں، تو ان سے شروع کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ یہ سن کر اپنا باغ لے کر حاضر ہوئے جو بیرہا کا باغ تھا، اور بہت مالدار تھے. مدینہ میں تمام انصار سے زیادہ مالدار تھے ابو طلحہ، اور انہوں نے کہا یہ فی سبیل اللہ میں وقف کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو. تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں، چچا کے لڑکوں کو دے دیا. پھر اسی طرح رشتہ داروں کو دینے کا دگنا اجر ہے. پھر شوہر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی، ٹھیک ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب کا واقعہ ملتا ہے حدیث میں، جس کو آپ آگے دیکھیں گے بھی.